السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس، آج ہم قانون اسلامی کا ماخذ صوم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی قانون اسلامی کے ہم دو ماخذ پہلے پڑھ چکے ہیں، قرآن اور حدیث، اور تیسرا ماخذ ہے اجماع، ٹھیک ہے؟ تو ماخذ صوم ہے اجماع۔ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ علماء کے نزدیک، جمہور فقہا علماء کے نزدیک کسی ایسے معاملے پر جس کا حکم قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو اور امت کے تمام بڑے علماء کا اس معاملے پر اتفاق کر لینے کا نام اجماع ہے۔ عربی میں اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے: ہوا اتفاق اہل الحل والعقد من امت محمد علی الامر من الامور، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بست و کشاد کے کسی معاملہ میں اتفاق کر لینے کا نام اجماع ہے۔ اب بست و کشاد کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھ میں حکومت کی یا مذہبی معاملات کی باغ دوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی علماء کرام۔ تو اگر علماء کرام کسی معاملے کے بارے میں، اس کی حلت یا حرمت کے بارے میں کوئی حکم نافذ کر دیتے ہیں اور تمام علماء کا اس پر اتفاق ہو جاتا ہے، تو اس پر عمل کرنا امت کے لیے واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اجماع کی تائید میں ہم دلائل دیتے ہیں کیونکہ اس کو دلائل سے ثابت کیا گیا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، تو اس کو ہم اس طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا، اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے، ٹھیک ہے؟ تو مومنین کا راستہ، یعنی جو ایسا راستہ جس پر تمام مومنین یا مومنین کے نمائندگان جو ہیں، یعنی علماء کرام، ان کا راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی ایسا راستہ، ایسا معاملہ جس پر تمام امت کا اجماع ہو چکا، امت کے تمام علماء اس کو مان چکے، جو اہل علم ہیں، جن کو پتہ ہے ایک چیز، جو قرآن و سنت کا تفصیلی علم رکھتے ہیں، اگر وہ اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، تو عام لوگ یا عوام جو ہے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا کوئی مستند علم نہیں ہے، جن کے پاس دلائل نہیں ہے، وہ کسی معاملے کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھ کر اگر اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو ایسے شخص کے لیے یہ وعید ہے کہ اس کو جو شخص مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر فرمایا: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑ جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے تمام معاملات باہمی مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ ان سب آیات سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اجماع امت حجت ہے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اس کے اہتمام کا بار بار حکم نہ دیا جاتا ہے، اور اس پر قرآن و حدیث میں تاکید نہ ہوتی، ٹھیک ہے؟
تو ایسے ہی ہم حدیث سے بھی کچھ دلائل لیتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک شخص یا دو افراد جو ہے وہ غلطی پر ہوں، یا وہ غلط فہمی ہو سکتی ہے ان کو، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت جو ہے وہ گمراہ ہو جائے اور وہ کسی غلط کام پر اتفاق کر لے اور غلط بات پر اجماع کر لے، ٹھیک ہے۔ تو اجماع ہمیشہ اسی بات پر ہوگا جس پر معتبر علماء اتفاق کر لیں، جس کو درست قرار دیتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر علماء کرام اس کو درست قرار دے دیتے ہیں تو پھر عوام کو بھی اس کو درست ماننا چاہیے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، کہ جس کو مسلمان اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عملاً اور عقلاً بھی یہ بات ثابت ہے کہ کسی زمانے کے تمام علماء مجتہدین جو ہیں وہ کسی غلط فیصلے پر اکٹھے ہو جائیں تو یہ ناممکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے کسی کو بھی غلطی کا احساس نہ ہو۔ ہاں البتہ شیعہ حضرات کے ہاں صرف وہی اجماع معتبر ہے جو یا تو اہل بیت کی آراء سے حاصل ہوا ہو یا مجتہدین کے اس اجماع میں کوئی امام معصوم بھی شامل ہو۔ تو ان دونوں صورتوں کے علاوہ ان کے نزدیک اجماع خارج از بحث ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اجماع کی شرائط ہیں۔ احناف کے نزدیک اجماع کا فیصلہ اسی وقت بطور سند تسلیم ہوگا جب کہ وہ مندرجہ ذیل شرائط کے مطابق ہو۔ یعنی اس اجماع کے لیے کچھ شرائط بھی مقرر کی گئی ہیں، ایسے نہیں کہ چار لوگ اٹھ کر کسی معاملے پر اتفاق کر لیں، بلکہ جو اجماع منعقد کیا جائے گا تو اس میں دیکھا جائے گا کچھ چیزیں، ٹھیک ہے۔ جیسے نمبر 1، مذہبی مسائل میں صرف اہل اجتہاد کا اجماع معتبر تصور ہوگا۔ وہ علماء جو اصول فقہ سے نابلد ہوں ان کے اجماع کا اعتبار نہ کیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں، علماء کرام کو علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے مدارس میں درس نظامی کرایا جاتا ہے، وہاں 15 16 سال وہ لوگ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، سیاہ ستہ مکمل پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم، پھر جو ہے دوسرے جو گرامر کے علوم ہیں، علم الصرف، علم النحو، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے اصول حدیث ہیں، اصول تفسیر ہے، اصول شاشی ہیں، اس طرح کے جو باقی علوم ہیں وہ بھی حاصل کیے جاتے ہیں، اور ایک پرفیکٹ جو عالم ہے اس کو بننے میں کئی سال لگتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ مفتیان کا جو ہے مفتی حضرات کا جو کورس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بعد وہ فتویٰ دینے کی ان کو اجازت ملتی ہے، تو وہ اتنا زیادہ علم حاصل کرنے کے بعد کوئی شخص اس قابل ہوتا ہے کہ وہ مذہبی معاملے پر جو ہے وہ ڈسکس کر سکے اور اس میں اپنی رائے دے سکے۔ تو اب اگر عام لوگ اٹھ کر کسی معاملے پر اتفاق کر لیں گے تو اس کو مذہبی معاملے میں کم از کم اس کو کوئی حیثیت نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ مذہبی معاملات میں صرف انہی علماء کا اجتہاد، یعنی انہی علماء کا اجماع جو ہے وہ قابل قبول ہوگا جو اہل اجتہاد ہے، جو مکمل طور پر قرآن و حدیث پر عبور رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب اس کی دوسری شرط کیا ہے کہ اجماع قرآن کی کسی نص صریح یا صحیح حدیث پر مبنی ہونا چاہیے۔ نص صریح کہتے ہیں واضح آیت کو، یعنی قرآن پاک کی کوئی واضح آیت موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اجماع میں طے ہونے والے مسائل کے خلاف
کسی صحابی کا کوئی قول موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی قول منقول نہ ہو، یعنی کوئی صحابی نے اگر اس معاملے میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو ناقابل قبول ہے، انہوں نے اس کے خلاف رائے دی ہے، تو پھر تمام علماء مل کر بھی اس ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک صحابی کی رائے بھی اس معاملے کے خلاف موجود ہے تو پھر اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس معاملے پر اجماع نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی شرط ہے کہ جو مجتہدین اجماع کے اس فیصلے میں شریک تھے، ان میں سے کسی نے اجماع کے بعد اپنی رائے تبدیل نہ کی ہو، یعنی ایک دفعہ اجماع منعقد ہو گیا، اب مہر لگ گئی اس پر، تمام علماء نے اپنی رائے دے دی، اب کوئی شخص اپنی رائے سے پھر نہیں سکتا، اپنی رائے واپس نہیں لے سکتا۔ اگر کسی نے ایسا کیا کہ وہ اپنی رائے واپس لے یا اجماع منعقد ہونے کے بعد وہ اپنی رائے تبدیل کر لے تو پھر وہ اجماع ٹوٹ جائے گا، اجماع نہیں رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اجماع کی اقسام ہیں، 4 اقسام ہیں اجماع کی، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی قسم کیا ہے؟ اجماع قولی، یعنی صحابہ کرام کا کسی پیش آمدہ مسئلے پر اجماع کہ وہ یک زبان ہو کر کسی رائے کے اظہار پر متفق ہو جائیں تو اسے اجماع قولی کہتے ہیں۔ یاد رہے کہ امام احمد بن حنبل اور داود ظاہری اجماع کی صرف اسی ایک صورت کے قائل ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جن معاملات پر اتفاق کر لیا صرف وہی قابل قبول ہیں، ان کے نزدیک جو ہے اجماع میں صرف صحابہ کرام کا اتفاق ہی قابل قبول ہے۔ اور امام مالک نے مزید سختی سے کام لیتے ہوئے اجماع کے دائرہ کو صرف صحابہ مدینہ تک محدود کر دیا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ صرف مدینہ کے صحابہ نے، وہ چونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص قربت حاصل تھی تو انہوں نے جو بھی وہ جس معاملے پر اتفاق کر لیا صرف اس کو ہی قبول کیا جائے گا، اس کے علاوہ وہ اجماع کے قائل نہیں ہیں۔ ان کی رائے میں چونکہ مدینہ جو ہے دارالہجرت ہے اور صحابہ کا مرکز ہے، تو وہاں کے باشندے جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کی بنسبت زیادہ آگاہ تھے، اور اس وجہ سے وہ مدینہ کے ہی علماء کے اجماع کو قابل قبول قرار دیتے ہیں۔ اچھا جی، اب یہ جو پہلی قسم کا اجماع ہے یعنی اجماع قولی، تو اس اجماع کا جو درجہ ہے وہ قرآن کی نص جیسا ہے، یعنی جیسے قرآن کی نص، قرآن کی آیت کا انکار کرنا کفر ہے، تو صحابہ کرام کے کسی اجماع پر جو ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اجماع کی دوسری قسم ہے اجماع سکوتی، یعنی اگر بعض صحابہ کرام نے کسی مسئلہ پر اتفاق کا اظہار زبانی طور پر کر دیا اور ان کے اس فیصلے کا علم دوسرے صحابہ کو بھی ہو گیا، مگر ان میں سے کسی کی جانب سے اس فیصلے کی تائید ہوئی اور نہ تردید، ایسا اجماع سکوتی کہلاتا ہے، یعنی نہ تو کسی نے اس معاملے کی تائید کی اور نہ ہی کسی نے تردید کی، یعنی کچھ صحابہ نے جنہوں نے اجماع کیا تھا ایک معاملے پر، ان کے اجماع کے بارے میں دوسرے صحابہ نے خاموشی اختیار کر لی، یعنی تائید اور جو ہے اس کی تردید کچھ بھی نہ کیا، تو ایسا اجماع چونکہ اس پر سکوت ہے باقی صحابہ کا، تو اس لیے یہ اجماع سکوتی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہ صحابہ کرام سے ناممکن ہے کہ کسی معاملے کے بارے میں ان کو اطلاع مل جائے اور اگر وہ خدا نخواستہ غلط ہے تو وہ اس پر خاموش رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے خاموشی اختیار کی تو وہ کوئی رائے ٹھیک ہی ہوگی، وہ درست ہی ہوگی، جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی اپنی رائے نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، البتہ
یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اجماع اس وقت قابل قبول ہے جبکہ آزادی رائے کی بھی حاصل ہو، ٹھیک ہے، آزادی رائے بھی حاصل ہو، یعنی رائے دینے کے لیے کوئی پابندی نہ ہو۔ ہاں اگر کوئی پابندی لگی ہوئی ہے تو پھر اس کو اجماعی سکوتی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ کوئی کسی شخص کو رائے دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر رائے دینے کا حق ہوتا تو وہ اس کو غلط کہتے نا، صحیح یا غلط کہتے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ رائے دینے کا حق ہی نہیں تھا، اس لیے صحابہ نے اس پر خاموشی اختیار کی۔ اسی بنا پر امام ابو حنیفہ کے اکثر شاگردوں نے اس قسم کے اجماع کو حجت قرار دیا ہے، لیکن امام شافعی اسے حجت تسلیم نہیں کرتے۔ یعنی وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس اجماع کی اچھا جی وہ کہتے ہیں کہ پابندی کی صورت میں سکوت کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آزادی رائے ہونی چاہیے۔ تو امام شافعی جو ہے اس کو حجت تسلیم نہیں کرتے، یعنی خاموشی والے یا سکوت والے اجماع کو وہ حجت تسلیم نہیں کرتے۔ اب اس اجماع کی حیثیت جو ہے حدیث متواتر جیسی ہوگی، جس پر عمل کرنا واجب ہوگا، مگر اس کا منکر کافر نہ کہلائے گا۔ یعنی کیونکہ اس میں کچھ صحابہ نے خاموشی اختیار کی تھی، سکوتی اجماع ہے، اس لیے اس کا درجہ حدیث متواتر جیسا ہے، یعنی ایک قرآن کے بعد جیسے پہلا اجماع جو تھا قولی، جس پر تمام صحابہ کا جو ہے بیک زبان اس پر اتفاق کر لیا کسی معاملے پر، اب اس کا کوئی انکار کرے گا تو وہ کافر کہلائے گا۔ لیکن ایسا اجماع جس پر کچھ صحابہ نے اجماع کیا، باقیوں نے خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کیا، تو ایسے اجماع کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو گویا وہ قرآن کا انکار کرنے جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن حدیث متواتر کا انکار کرنے جیسا ضرور ہوگا، البتہ وہ کافر شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اجماع کی اگلی جو قسم ہے تابعین کا اجماع، یعنی صحابہ کے بعد تابعین کی باری آتی ہے کہ اگر کسی مسئلے کے بارے میں صحابہ کرام میں سے کسی کا قول دستیاب نہ ہو اور تابعین کسی مسئلے پر اجماع کر لیں تو اس کا مرتبہ حدیث مشہور کے مساوی ہوگا اور اس کا منکر گمراہ کہلائے گا۔ اب حدیث خبر متواتر اور خبر مشہور یہ حدیث کی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ خبر متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ یعنی مسلسل روایت ہو رہی ہے اور تمام صحابہ نے اور تمام تابعین تابعین یعنی ہر زمانے کے علماء نے اس کو قبول کیا، اس کی صحت پر کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں اور ایسی حدیث پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث مشہور جو ہے وہ حدیث ہوتی ہے جو یعنی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ہے جس کے بارے میں تھوڑا سا کہیں پر یعنی کوئی ایک راوی درمیان میں ایک واسطہ غائب ہو، ٹھیک ہے۔ ایک راوی یا ایک واسطہ جو ہے وہ اس کے بارے میں تھوڑا سا یعنی شک کہہ لیں یا تھوڑا اس کا معاملہ جو ہے وہ 100% پرفیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایسی حدیث کو حدیث مشہور کہتے ہیں۔ تو یعنی اس کا انکار کرنے والا جو ہے گمراہ تو کہلائے گا لیکن کافر نہیں کہلائے گا۔ اس کے بعد اجماع کی جو چوتھی قسم ہے سلف کے اقوال پر اجماع۔ اگر امت محمدیہ کے ائمہ مجتہدین سلف کے کسی قول پر اجماع منعقد کر لیں تو ایسا اجماع بمنزلہ خبر واحد متصور ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے منکر کو گمراہ نہ کہا جائے گا۔ یعنی خبر واحد وہ حدیث ہوتی ہے
جس کے راوی ہر زمانہ میں ایک ہی ہو، جس کا راوی ہر زمانہ میں ایک ہی ہو، لیکن وہ اتنا مستند راوی ہو کہ جس کی قول کی صحت پر جو ہے وہ انکار نہ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی میں نے حدیث مشہور بتائی تھی، تو حدیث مشہور وہ حدیث بھی ہے جس کے راوی ہر زمانہ میں 2 سے زیادہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اور خبر متواتر جو ہے ہر زمانہ میں 3 یا اس سے زیادہ راوی جو ہے جس حدیث کے موجود ہوں وہ خبر متواتر کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق ہے خبر متواتر، خبر مشہور اور خبر واحد میں۔ تو اجماع سکوتی کا انکار جو ہے، اجماع سکوتی کی حیثیت جو ہے وہ خبر متواتر جیسی ہے۔ اجماع تابعین کی حیثیت جو ہے وہ حدیث مشہور جیسی ہے، اور اجماع جو سلف کے اقوال پر، ایسا اجماع جو سلف کے اقوال پر ہو تو اس کی حیثیت خبر واحد جیسی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے منکر کو گمراہ نہ کہا جائے گا۔ اچھا، اب اجماع کے بارے میں ایک تھوڑا سا مغالطہ بھی ہے لوگوں کے اندر، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا مغالطہ ہے کہ اجماع کے لیے چونکہ تمام امت کا اتفاق کر لینا ضروری ہے جو عملاً محال ہے، اس لیے اجماع کا وقوع ہی ناممکن ہے۔ دیکھیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اجماع کا مطلب یہ ہے کہ امت کے تمام جو لوگ ہیں وہ اس میں اپنی رائے دیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کن لوگوں کا اجماع معتبر ہوتا ہے، کن لوگوں سے رائے لی جاتی ہے، کون کون لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں؟ ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امت کے علماء مجتہدین، ٹھیک ہے، جن کے پاس یعنی سند موجود ہے، جن کے پاس اس بات کی سرٹیفیکیشن موجود ہے کہ انہوں نے قرآن و حدیث کا مکمل علم حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اجماع جو لوگوں کے خیال میں ہے کہ اس میں ساری امت کا صراحتاً اتفاق پایا جائے اور کوئی بھی اس سے الگ نہ رہے، تو یہ خیال محال ہے اور ایسا کبھی واقع نہیں ہوا۔ البتہ کثیر الوقوع اجماع کی صورت یہی رہی کہ ملک کے مفتیوں میں سے اہل حل و عقد نے کسی مسئلہ پر اتفاق کر لیا، ٹھیک ہے۔ اہل حل و عقد یعنی حل اور عقد، جو معاملات کو سمجھنے والے ہیں، عقدہ کھولنا جیسے ہوتا ہے نا، معاملات کو حل کرنا، مسائل کو حل کرنا، وہی مفتی حضرات ہو گئے، یا وہ لوگ جو مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس مسئلے کا حل موجود ہے، علم موجود ہے، دلائل موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کو حل و عقد کہتے ہیں۔ چنانچہ اجماع کا یہی مفہوم ان تمام مسائل میں پایا جاتا ہے جو فاروق اعظم کے دور خلافت میں طے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جلیل القدر صحابہ کو مدینہ سے باہر جانے سے روک دیا تھا تاکہ انہیں جمع کر کے باہمی مشورہ سے بکثرت نئے فیصلے کو اجماع کا درجہ دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو کیا پتہ چلا کہ اجماع جو ہے نہ ہی اتنا مشکل ہے جتنا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اور نہ ہی اتنا آسان ہے کہ نااہلوں اور جاہلوں پر مشتمل کمیٹی کے فیصلے کو اجماع کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ اس کے لیے وہی بات ہے کہ پہلے اس کی علماء کرام کے علم کی ایتھینٹسٹی کو سرٹیفائی کیا جائے گا، ان کا جو ہے دیکھا جائے گا کہ کس عالم کے پاس کس درجہ کی اسناد موجود ہیں اور ان کا علم کیسا ہے، ان کا تقوی جو ہے وہ کس حد تک وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جائے گا، اور پھر کسی معاملے پر اگر وہ اتفاق کر لیتے ہیں تو اس کو اجماع کا درجہ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔